بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست ہو، سیاسی جماعتیں ہوں یا افراد ہی کیوں نہ ہوں، اپنی ماضی کی غلطیوں یا غلط فیصلوں سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر کے ان پر معافی مانگنے اور مستقبل میں درست فیصلے کرنے سے نہ صرف ان کے اعلیٰ ظرف ہونے کا پتہ لگتا ہے بلکہ اپنی ذات، جماعت یا ریاست کے ساتھ مخلص ہونے کا بھی ثبوت مہیا ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام یا ریاستیں ہیں، انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر خود کو دنیا کے مہذب ممالک کے صفوں میں کھڑا کیا، جبکہ جنہوں نے ماضی کی غلطیوں کو نہ صرف دہرایا بلکہ بار بار دہرایا، وہ یا تو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے یا پھر دنیا نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، جو آج کے جدید دور میں بحیثیت ریاست یا اقوام نہایت ہی قابل شرم اور باعث ندامت سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر بحیثیت مسلمان ہمارا تو دین اس بات کی ترغیب دیتا ہے اور تمام پیغمبر اسلام کی تعلیمات بھی سچ بولنے، معاف کرنے اور غلطیوں کو تسلیم کرنے کا درس دیتی ہے۔ آج جب دنیا سمندر کی گہرائیوں اور چاند کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ ایک ایک شے کو، ایک ایک ذرے کو نہ صرف ڈسکور کرنے میں لگی ہوئی ہے بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق اسے تسخیر کرنے کی جستجو کر رہی ہے، وہیں ہمارا کردار ذاتی ہو، سیاسی ہو یا ریاستی ہو، نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ ہم نہ سچ بولنا چاہتے ہیں نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ طبقاتی تقسیم نے انا اور تکبر کے ایسے ایسے بت تراشے ہیں کہ شیطان بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میرا قصور تو اس سے بہت چھوٹا تھا۔ آج آپ کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کے رہنماؤں اور ان کے ورکر اور فالوورز کو دیکھ لیں، ہر طرف اندھی تقلید کی جا رہی ہے۔ ہر جماعت اور اس کے ورکر اپنے لیڈر کو دیوتا اور مسیحا، جبکہ مخالف جماعت کے رہنماؤں کو شیطان ثابت کرنے میں تمام تر تعلیمات اور تربیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر حد کو پار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ یہاں تک کہ خواتین جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کے تقدس اور احترام کو بھی خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سب انہیں ان کی لیڈرشپ سے ورثے میں مل رہا ہے۔ وہ لیڈرشپ جو نیچے ورکر اور سپورٹر کو نفرتوں کی دلدل میں اتار کر خود اپنے سیاسی، کاروباری اور خاندانی مفادات کو تقویت پہنچانے کے لیے باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں، یعنی جن ورکروں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کی کردار کشی کروائی جاتی ہے، ان کو پبلکلی گالیاں دلوائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی خواتین اور فیملی کے خلاف شرمناک پوسٹیں لگوائی جاتی ہیں، انہی کے ساتھ محافل میں یہ خوشگپیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی رشتہ داریاں اور خاندانی مراسم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ہر دور کے حاکم ہوتے ہیں، ملک میں آمریت ہو یا جمہوریت، انہی چند ہزار افراد اور خاندانوں کی حکمرانی رہتی ہے۔ آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں، اس ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز لوگ اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان کیسے کیسے قریبی رشتے ہیں۔ ججز ہوں، جرنلز ہوں، جرنلسٹ ہوں، جاگیردار ہوں یا کوئی سفیر، مشیر یا بیوروکریٹ ہی کیوں نہ ہو، ان سب کی آپس میں بڑی مضبوط رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان بنتے وقت کہا تھا کہ پاکستان سرمایہ دار اور جاگیردار کے لیے جنت ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں، غریب اور کمزور طبقہ جہنم سے پہلے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اور اشرافیہ جنت کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس پر 75 سال سے قبضہ جمائے ہوئے۔ نہ ریاست اپنی سمت درست کرنے کو تیار ہے، نہ ادارے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی سیاسی جماعتیں قوم کی تربیت کرنے اور ملک کی تقدیر بدلنے میں مخلص نظر آ رہی ہیں۔ ہر طرف آہو بکا، افراتفری اور بے حسی کا عالم ہے۔ ایٹمی ریاست کہلانے والے ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے کہ جہاں ہر بڑا اور طاقتور جانور اپنے سے کمزور جانور کو زندہ نگلنے میں لگا ہوا ہے۔ عدالتوں میں غریب کو انصاف کے حصول کے لیے اپنی تمام تر جمع پونجی بیچ کر وکیلوں کی فیسوں اور عدالتوں کی فیسوں میں جمع کرانی ہوتی ہے، اور پھر سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس نے آب حیات بھی پی رکھا ہو، کیونکہ انصاف ملنے کے وقت کا تعین تو مائی لارڈ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے عدالتوں میں لاکھوں کیسز التوا کا شکار ہیں۔
مگر جنہیں انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانا ہوتا ہے ان کی ضمانت کی درخواستیں جمع ہوتے ہی ضمانت مل جاتی ہے۔ دوسری طرف قانون سازی کرنے والے یا قانون پر عمل درآمد کروانے والے، ان کا حال بھی عدالت کے باہر کھڑے اس مجسمے جیسا ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ترازو تو ہے مگر آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ یعنی پاکستانی جمہوریت سے جمہور کی فلاح اور ملک کی ترقی کی امید لگانا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بانجھ عورت سے اولاد کی خواہش رکھنا۔ 75 سال سے یہ قوم امید سے ہے کہ کب ان کی خوشیوں کی، امیدوں کی، تمناؤں کی گود بھرے گی۔ دوسری طرف اس ملک کے خیر خواہ بھی بانجھ جمہوریت کو ہی ماں جیسی ریاست کہہ کر قوم کو 75 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں۔